آپ میرے گھر آؤ نا, جو چیز آپ کو جہاں نظر آ رہی ہے 5 منٹ میں وہاں سے کیا ہوگی, وہ بچے نے ادھر کر دی ادھر کر دی. کوئی چیز گھر میں جگہ پہ ہوتی نہیں ہے. ہم نے اپنے لاکر بنائے ہوئے ہیں, وہ ایک الگ, اس میں بچے نہیں گھستے. بچہ کبھی نماز نہیں پڑھنے دے گا آپ کو, کبھی کمر پہ آگے بیٹھ جائے گا. سردہ لمبا ہو گیا بھائی, ایک اللہ کے لیے سردہ لمبا ہوتا ہے, ایک اس لیے ہوتا ہے کہ آپ مجبور ہیں لمبا سردہ کرنے پر, آپ اٹھ ہی نہیں سکتے. صحیح ہے نا. پھر کبھی ٹیں ٹیں کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی کسی بچے کی. آدمی کہے گا یار یہ کوئی ٹائم ہوتا ہے بھائی, تو ٹیں ٹیں لگا دیے تو نے. تو ہمیں تو یہ والی لائف کیا ہے, اچھی لگتی ہے. بچے دائیں بائیں چیزیں کر رہے ہیں. اچھا بچیاں تو اور زیادہ گھر کی رونق ہے. اب بچیاں کیا کرتی ہیں, جھاڑو پکڑ کے, جھاڑو بھی ایسے لگاتی ہیں, ایک سے یہاں کچرا گیا, اگلے ٹرپ میں واپس آ گیا وہ سارا کا سارا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. آدمی کہتا ہے بھائی تو نہ لگا تو, لیکن دیتی بھی نہیں جھاڑو. پھر میری ایک چھوٹی بچی نے اتنی شرارت کی کہ کپڑے دھونے, میں نے, چھوٹی بچی تھی, ٹپے دھونے, یہ اس کو توتلی زبان میں تپے دھونے. مجھے بار بار ابو میں نے تپے دھونے. ابے میں نے کہا نہیں کر. رات کے 2 بجے پھر میں نے کہا بہت ضد کر رہی ہے, اس کو واش روم لے گئے نا جہاں کپڑے دھلتے ہیں واشنگ مشین میں. وہ میں نے گھی نکالا ہے, وہ واشنگ مشین کپڑے دھونے والی نہیں ہے واشنگ مشین, لیکن کپڑے نہیں دھلتے اس میں, کبھی بھی آج تک نہیں دھلا اس میں. وہ ڈائریکٹ آئی ہی گھی نکالنے کے لیے, کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں یار واشنگ مشین کپڑے دھونے والی چیز میں کھانے کی چیز بن رہی ہے, وہ کپڑے دھونے کے لیے, کبھی بھی نہیں دھلے اس میں. کہ آپ کسی گھی والوں سے پوچھیں, یہ واشنگ مشین لیتے ہیں گھی نکالنے کے لیے. تو خیر اب میں اس کو لے گیا تو ابے بھائی اس نے میرا ٹینشن, اچھا ہمیں تو ہنسی بھی آ رہی ہے اس کی حرکتوں پہ. اس نے کیا کیا, وہ کپڑے لاؤ, اب کپڑے دو دھونے کے لیے. پھر وہ ٹب میں, بچیوں کی یہی گھر میں حرکتیں ہوتی ہیں. تو اب اس نے کپڑے ڈال دیے. پھر مجھے کہا نلکا کھولو, ہم نے نلکا کھولا. اب میں نے کہا اب اس کو سکون آ جائے گا, نہیں اب سرف ڈالو اس میں. سرف ڈالا میں نے, تو اب وہ کپڑے نکال کے نا, اب اس سے اٹھ نہیں رہے. اب ہم اس کے ساتھ نکال رہے ہیں, تو اب دوسرے کپڑے لاؤ. میں نے کہا یار پورے کپڑوں کا بیڑا غرق. اور اتنا ضد کرتے ہیں نا بچے ان حرکتوں پہ کہ نہیں دھونے ہیں. جب بہت زیادہ ہو گیا میں نے کہا بیٹا یہ زیادہ ہو گیا ہے, سارے کپڑے کا بیڑا غرق ہو جائے گا, اس کے تو شوق ہی ختم نہیں ہو رہا. تو یہ آرگنائزڈ فیملی ہے, آرگنائزڈ. یہ جو آرگنائزیشن ہمیں نظر آ رہی ہے نا, اور مالداروں کے گھروں میں, خدا کی قسم اس سے یہ بدنظمی 1000 گنا بہتر ہے. افراد تو ہیں گھر میں. ہمارے نانا سے لوگ پوچھتے تھے, ان کی بڑی ماشاءاللہ آل اولاد تھی, ان انتقال ہو گیا 99 سال میں. خوش تھے تبھی تو 99 سال میں گئے نا دنیا سے, کیونکہ بچے بھی ہیں, آل اولادیں بھی. ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کے گھر میں خیریت ہے, وہ کہتے ہیں خیریت کم بختوں کے یہاں ہوتی ہے بھائی, بدقسمتوں کے یہاں, جن کے یہاں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے, بندے ہی نہیں ہوتے, نہ بیٹے نہ بیٹیاں نہ پوتے نہ پوتیاں نہ بہویں نہ داماد, ان کے یہاں خیریت ہی خیریت. جو گلدستہ جہاں رکھو گے 10 سال کے بعد بھی وہاں, یہ خیریت ہے یا نہیں ہے؟ کہہ رہے ہمارے تو ماشاءاللہ افراد ہیں, بچہ آئے گا وہ گلدستہ اٹھا کے ادھر کر دے گا, کولر کھول کے چلے جائیں گے, بھیجو کس کام کے لیے, جا کے کسی اور کام میں مشغول ہو جائیں گے. تو بچوں کی یہ تو لائف ہے یار, اسی کو تو انسان انجوائے کرتا ہے. تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جس کے آل اولاد ہے, فیملی ہے, اور ان کے لیے پریشان ہوتا ہے, اللہ سے دعائیں مانگتا ہے, یہ اس عبادت گزار سے اللہ کو زیادہ محبوب, کیونکہ یہ شریعت پر, شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چل رہا ہے, اخپل طریقے سے نہیں چل رہا. اور جو نکاح اور اولاد سے دور بھاگ کے آرگنائزڈ فیملیاں ہیں, یہ اخپل طریقے سے ہیں. یہ فیملی فنا ہو جائے گی تھوڑے دن میں, اور یہ بڑھاپے میں آرگنائز ہونے کے مزے لیں گے. بوڑھا بھی کہے گا یار یہ میری شادی کے وقت میں نے یہ گلدستہ یہاں رکھا تھا, آج تک یہ وہیں کا وہیں رکھا ہوا ہے. صحیح ہے نا. تو یہ بورنگ لائف ہے میرے بھائی. تو یہ آفس میں آپ رکھیں, آفس میں بچوں کو نہ گھسنے دیں. جو اپنا جو کام کا جگہ ہے نا, وہاں بچے نہیں آنے چاہیے. وہ ہونا چاہیے ہمارا یہ دفتر. آ کے دیکھیں نا, یہ جو میں جہاں میں ریکارڈنگ کراتا ہوں, یہاں جو گلدستہ جہاں ہے, ہٹانے کا آرڈر بھی دو تو بھی نہیں ہٹتا, وہ وہیں کا وہیں رہتا ہے. یہ اتنا آرگنائزڈ ہے. اب جو چیز جہاں رکھی ہوئی ہے نا, وہ وہیں کی وہیں ہے. وہ جب بہت دفعہ بولو کہ بھائی ہٹا دو, تو پھر 6-7 مہینے میں جا کے ہٹنے کی, وہ تو ہر جگہ دفتروں میں کا یہی حال ہے. وہ ہمارے ساتھی ناراض